امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کرنے والے ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ مصر میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ مصر کے مشرقی شہر شرم الشیخ میں پیر کے روز منعقدہ سربراہی اجلاس میں 20 سے زائد ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اسی دن حماس کے زیر حراست 20 یرغمالیوں کو غزہ سے رہا کر دیا گیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے یہ کہتے ہوئے اس سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کی کہ یہ یہودیوں کی تعطیل کے دن پر ہو رہا ہے۔ اس سربراہی اجلاس میں حماس کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے سربراہی اجلاس کے دوران اپنے امن منصوبے کے بارے میں اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ برقرار رہے گا۔ ٹرمپ نے اس دستاویز پر مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ دستخط کیے۔ قبل ازیں امن نگاروں کی جانب سے یہ پوچھے جانے پر کہ ان کے امن منصوبے کا دوسرا مرحلہ کب شروع ہوگا، ٹرمپ نے کہا، ارے یہ شروع ہو گیا ہے۔ میرا مطلب یہ کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے یہ شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب مرحلے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑے مدغم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ دوسرا مرحلہ حماس کو غیر مسلح کرنے اور مستقبل میں غزہ میں حکمرانی کے طور طریقے سے متعلق ہے، جسے اسلامی گروپ حماس نے قبول کرنے پر ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہے۔ یوکرین کے صدر والودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے لیے جمعے کے روز واشنگٹن کا دورہ کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ غالب امکان ہے کہ اس سربراہی اجلاس کے موضوعات میں امریکہ سے یوکرین کو ٹام ہوک کروز میزائلوں کی ممکنہ فراہمی شامل ہے۔ زیلنسکی نے یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کاجا کلاس کے ساتھ پیر کے روز کیف میں ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ دورہ واشنگٹن اور جمعے کے روز ٹرمپ سے ملاقات ممکن ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سربراہ ملاقات کے اہم موضوعات یوکرین کا فضائی دفاع اور روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے طویل فاصلے تک حملہ کرنے کی صلاحیتیں ہوں گے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹام ہوک میزائلوں کی ممکنہ امریکی پیشکش کے بارے میں سوال پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ تعداد اور امکانات کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے، لیکن وہ ٹرمپ کو ایک تصور پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ نامہ نگاروں نے 6 اکتوبر کو ٹرمپ سے پوچھا تھا کہ آیا انہوں نے یوکرین کو ٹام ہوک میزائلوں کی فراہمی کا فیصلہ کر لیا ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک طرح کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے خبر دی ہے کہ زیلنسکی اور ٹرمپ نے اس معاملے پر ہفتے اور اتوار کے روز فون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ روس نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یوکرین کو میزائلوں کی فراہمی کشیدگی میں سنگین اضافے کی غمازی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے حال ہی میں چین میں غیر اندراج شدہ زائن چرچ کے درجنوں رہنماؤں کو حراست میں لینے پر چینی کمیونسٹ پارٹی کی مذمت کی ہے۔ اتوار کو جاری ہونے والے ایک بیان میں جناب روبیو نے چرچ کے گرفتار رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ چین میں انسانی حقوق کی سرگرمیوں کی حمایت کرنے والی ایک ویب سائٹ وے چوان وانگ کے مطابق 9 اکتوبر سے چرچ کے تقریباً 30 ارکان کو یا تو حراست میں لے لیا گیا ہے یا وہ لاپتہ ہیں۔ یہ چرچ 2007 میں بیجنگ میں قائم کیا گیا تھا۔ اگرچہ حکام نے 2018 میں اس چرچ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا، لیکن مبینہ طور پر تقریباً 40 شہروں میں سرگرمیاں انجام دینے کے لیے یہ مذہبی تنظیم انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع استعمال کرتی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس صورتحال سے لا علمی ظاہر کی۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مذہبی مسائل کے بارے میں خدشات کی آڑ میں
چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی بھی کوشش کی بیجنگ سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ چینی حکومت کی جانب سے مذہبی گروہوں پر سخت پابندیاں عائد کرنے کے اقدام پر مغربی ممالک کی طرف سے تنقید اور تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں سفید چھڑی کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن نابینا اور بصارت سے محروم افراد کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے اور یہ یاد دلانے کے لیے منایا جاتا ہے کہ سفید چھڑی ان کی آزادی اور خود مختاری کی علامت ہے، جو انہیں سہارے کے بغیر آزادانہ طور پر سفر کرنے اور گھومنے پھرنے کے قابل بناتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ اور خان یونس میں اپنے گھروں کو واپس جانے والے 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی کے آغاز کے بعد اسرائیل کی جانب سے یہ پہلی بڑی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے باشندوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان علاقوں سے دور رہیں جو اس کے زیر قبضہ ہیں۔ ادھر حماس نے ریڈ کراس کے ذریعے 8 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی ہیں۔ پاکستان کو بھاری اکثریت سے 2026 سے 2028 کی 3 سالہ مدت کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور پاکستان کے درمیان توسیع فنڈ سہولت کے تحت دوسرے جائزے کے بعد سٹاف لیول پر معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس بات کی تصدیق عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بورڈ کے جائزے سے مشروط طور پر IMF پاکستان کو اپنی توسیع فنڈ سہولت کے تحت $1 ارب کی قسط سمیت ادائیگیوں کے توازن میں بہتری لانے کے RSF پروگرام کے تحت $20 کروڑ فراہم کرے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کا اقتصادی پروگرام معاشی استحکام اور مارکیٹ کے اعتماد کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ پاک افغان سرحد کے قریب ضلع کرم میں افغان طالبان اور خوارج دہشت گردوں کی بلا اشتعال فائرنگ کا پاک فوج نے فوری اور بھرپور جواب دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی جوابی فائرنگ سے طالبان کی چوکیوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ جوابی فائرنگ سے طالبان کی کئی چوکیوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ کرکٹ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز جنوبی افریقہ اپنی دوسری اننگز 51 رنز 2 کھلاڑیوں کے نقصان پر آج پھر شروع کرے گا۔ جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 226 رنز درکار ہیں، جبکہ پاکستان کو 8 وکٹوں کی ضرورت ہے۔ خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ میں آج کولمبو میں پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمالی علاقہ جات میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم بدستور سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 26، پشاور 19، کوئٹہ اور مری 9، گلگت 8 اور مظفر آباد 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم خشک، جبکہ لیہ میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں 9 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 19، لیہ 0، جبکہ اننت ناگ اور بارہمولہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔